السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 9ویں کا سبق نمبر 1 جو ہے انسان کامل پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے چینل پر 2 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں، جس میں ایک تو ہم نے سیرت کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا، اور دوسرا ویڈیو جو تھا وہ نوٹ خواجہ غلام السعدین کے نام پر ایک ویڈیو ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کلاس 9th کا جو ہے پہلے لیسن کا پارٹ نمبر 3 آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ساتھ میں اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور ساتھ میں کمنٹس کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس سے بھی بہتر اور اعلیٰ قسم کے ویڈیوز تیار کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ہمارا ٹاپک۔ آج کا ٹاپک ہے انسان کامل۔ کلاس 9th کی درسی نصاب میں شامل یہ سبق نمبر 1 ہے۔ سبق کو لکھنے والے ہیں خواجہ غلام السعدین۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چلیے پھر اب شروع کرتے ہیں اس کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ انسان کامل سے مراد ایک ایسی شخصیت ہے جس میں تمام انسانی صفات اور اعلیٰ اقدار موجود ہوں۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ موزون اور مناسب ہے۔ تو پیارے بچوں، انسان کامل جو ہوتا ہے ایک ایسا انسان جس میں انسانی صفات مگر اچھے صفات شامل ہوں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ جو ایک پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کی طرح ہو، رحمت ہو، ایک ایسے انسان کو ہم انسان کامل کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزون بھی ہے اور مناسب بھی۔ آج سے کوئی 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین پر قریش کے ایک معزز خاندان میں ایک ایسا انسان کامل پیدا ہوا جس کی تعلیم اور مثال نے اس طویل مدت میں کروڑوں انسانوں کو صراط مستقیم دکھائی ہے اور ان کو حیات کے ایک بہتر تصور سے آشنا کیا ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے اس چراغ کی جوت بھی قائم رہے گی۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ آج سے کوئی 1400 برس پہلے سرزمین عرب پر قریش کے ایک عزت دار خاندان میں، یعنی کہ معزز خاندان سے مراد عزت دار خاندان ہوتا ہے، ایک ایسا انسان کامل، اسی طرح کا انسان کامل پیدا ہوا جن کی تعلیم کی وجہ سے اور مثال نے اس لمبی مدت کے دوران ہزاروں کروڑوں انسانوں کو صراط المستقیم سے مراد ہوتا ہے بچوں سیدھا راستہ۔ ٹھیک ہے بچوں، سیدھے راستے سے مراد یعنی کہ راہ راست، ایک ایسا راستہ جس پہ بٹکنے کا ڈر نہ ہو، یعنی کہ ایک ایسا راستہ جو سیدھا ہو اور ایمان کا راستہ ہو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو صراط مستقیم سے مراد ایمان کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سیدھا راستہ ہے اور سچا راستہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی وجہ سے ہزاروں اور کروڑوں لوگوں کو ایک صراط المستقیم عطا ہوئی، اور انہی لوگوں کو حیات سے مراد بچوں ہوتا ہے زندگی، حیات سے مراد ہوتا ہے بچوں زندگی۔ ٹھیک ہے، کہ ایک بہتر تصور، یعنی کہ ایک زندگی کو ایک بہتر زندگی کیسے جی جا سکتی ہے، اور ایک بہتر زندگی کیسے جی جاتی ہے، اور ایک بہتر زندگی کیسی گزار سکتے ہیں ہم لوگ، اس چیز کا ایک تصور، ایک تصویر کشی جو ہے لوگوں کو ملی، اور لوگ اس سے آشنا ہوئے۔ یعنی کہ لوگ اس سے آشنا ہونے سے مراد ہوتا ہے اس کی جانکاری لوگوں کو ملی کہ ہم ایک کامیاب زندگی اور ایک صحیح اور راست باز زندگی جو ہوتی ہے، صحیح راہ پہ جانے والی زندگی جو ہوتی ہے، کیسے جی سکتے ہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے اس چراغ کی جو جوت ہے وہ بھی قائم رہے گی۔ تو پیارے بچوں، جوت کہا جاتا ہے روشنی کو۔ ٹھیک ہے بچوں، جوت سے مراد ہوتا ہے روشنی۔ تصور سے مراد ایکچول میں خیال ہوتا ہے۔ خیال مطلب ایک بہتر زندگی جینے کا خیال۔ ٹھیک ہے بچوں، اور جب تک دنیا قائم ہے تو اس چراغ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چراغ جلا کر گئے تھے دین اسلام کا، قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ پیارے بچوں، اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ کسی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کا نام
اس قدر و احترام اور عقیدت کے ساتھ لیا جائے گا اور بے شمار انسان اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کی ابتدائی زندگی کا پس منظر غور کے قابل ہے۔ اس میں ایسی ظاہری اسباب و حالات نہیں ملتے جو ابتدائی تربیت میں معین ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا معلوم تھا کہ اس بچے کا نام اس عقیدت کے ساتھ لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے بچوں، کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی دور تھا زندگی کا بڑا مشکل تھا، اور اس کے باوجود اس مقام تک پہنچنا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو نہ جانے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا جہاں دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے پہنچنے کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی ایسا شخص آئے گا جو اس مقام تک پہنچ سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ کیا اتنے بے شمار لوگ اس بچے کے نام کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کی ابتدائی زندگی کا جو پس منظر ہے بڑا غور و فکر کے قابل ہے۔ اس میں ایسے ظاہری اسباب و حالات نہیں ملتے جو ابتدائی تربیت میں معین ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ابتدائی زندگی ایسی نہیں تھی جو باقی لوگوں کی ابتدائی زندگی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آگے لیسن میں ہم پڑھیں گے اور ہم کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں یہ لفظ جو ہے یہاں لکھا گیا ہے۔ بچے کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ فکر کرنے کی بات ہے، عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے بطن مبارک میں ہی تھے کہ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ مطلب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ یتیم ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی اس بچے کی عمر جو تھی وہ 6 سال کی بھی نہیں تھی کہ شفیق ہوتا ہے محبت کرنے والی۔ ٹھیک ہے بچوں، شفیق سے مراد محبت کرنے والی ماں جو ہوتی ہے، جو چھوٹے بچوں کا سرمایہ ہوتی ہے، اس کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب اس یتیم کی نگرانی اس کے دادا کے حصے میں آتی ہے۔ تو نگرانی سے مراد ہوتا ہے کفالت، یعنی کہ دیکھ بھال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے جو دادا تھے ان کے حصے میں ان کی ولادت یا کفالت جس کو ہم کہیں گے وہ ان کے حصے میں آتی ہے۔ لیکن اس نئی ولایت کو، ٹھیک ہے بچوں، اس نئے پالنے والے کو، اس نئے کفالت کرنے والے کو 2 سال بھی نہیں گزرے کہ یہ سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ تو سمجھو کہ بچوں، ان کی عمر تب 8 سال کی تھی جب دادا بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ جیسے قدرت کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ اس کے پالنے والے، اس کے نگرانی کرنے والے اس کے عزیز نہیں بلکہ قدرت الہی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ اللہ کو دکھانا تھا کہ جس کو وہ رکھے اسے کون کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس سے مراد کہ اللہ کو یہ دکھانا تھا دنیا کو کہ پالنے والا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا، پالنے والی ذات جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ کسی خاص مقصد کے لیے ہی ان کی تربیت کی جا رہی تھی، کیونکہ ان کو آخری پیغمبر جو بنانا تھا۔ پیارے بچوں، ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا، یعنی کہ ابھی ان کے ایک چچا زندہ تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو انہوں نے ہی بتیجے کی سرپرستی کا فرض اپنے ذمہ لیا۔ بتیجا بولا جاتا ہے بچوں بائی کا بیٹا، یعنی کہ بائی کا بیٹا جو ہوگا وہ آپ کا بتیجا ہوتا ہے۔ تو اب ان کی ذمہ داری جو ہے ان کے ذمہ آ گئی۔ وہ تجارت کے سلسلے میں شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بچہ، سعودی عرب سے شام، فلسطین، اردن، ان علاقوں میں لوگ جا کے سفر کیا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ تو اس میں انہوں نے اس عزیز اور خونہار بتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور اس طرح اسے اپنے گرد و پیش کی دنیا کو دیکھنے اور اس کی مادی، سماجی، اخلاقی اور روحانی حالت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو چاچا تھے ان کا تجارت کرنے وہ شام اور باقی جگہوں پہ جاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دور میں ایک ایسی زندگی جینے کا موقع ملا جس میں ان کو دنیا کا گرد و نواح کا، گرد و پیش کا جو ان کے آس پاس جو ارد گرد تھا اس میں بھی جانے اور اس پرفضا ماحول کو دیکھنے کا موقع ملا، اور دنیا کو چاہے وہ سماجی لیول ہو، مادی لیول ہو یا اخلاقی لیول ہو یا روحانی حالت جو دنیا کی ہو اس کو بھی پڑھنے پرکھنے کا موقع اسی چھوٹی سی عمر میں ملا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ پیج نمبر 12۔ دل کی آنکھیں تو قدرت نے ابتدا سے ہی روشن کی تھیں،
اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے، جس سے دل پر چوٹ پڑی اور وہ سوچ بیدار ہوئی جو تمام معلمین اخلاق اور انسانیت کے ہادیوں کے حصے میں آئی ہے، یعنی انسان کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور ان کے کردار میں کس طرح پاکیزگی اور شرافت پیدا ہو۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی آنکھ ہے، پیارے بچوں دل کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کیا تھا کہ وہ دل سے دیکھ بھی سکتے تھے، یعنی کہ دل میں وہ ولولہ آ جاتا تھا، وہ پیشکش ہو ہی جاتی تھی جو وحی کے طور پر ان کے اور نازل ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کے اندر کھول کے رکھی تھی، ابتدا سے ہی، مطلب شروعات سے ہی ان کی دل کی جو آنکھیں تھیں وہ کھلی تھی۔ اب باہر کی آنکھوں نے بھی انسان کی گمراہی اور زوال کے منظر دیکھے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب عرب کی جو سرزمین تھی وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہاں زار، شراب بیچنا، شراب پینا، بیچنا، زنا، ریاکاری، یہ ساری چیزیں، لڑکیوں کو زندہ دفنانا، یہ ساری چیزیں عام تھیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور یہ زوال کے منظر دیکھے تو ان کے دل پر بڑی چوٹ لگی، بڑا آسودہ حال ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے اور وہ سوچ بیدار ہوئی، اور ان کے دل میں جو سوچ بیدار ہوئی، جو تمام اچھے لوگوں، معلمین، انسانیت، ہادی سے مراد ہوتا ہے ہدایت دینے والا، ٹھیک ہے بچوں، رہنما، رہبر، یعنی کہ جو انسانیت کے ہادیوں کے دلوں میں حصے میں آئی تھی، جو ان سے پہلے جو پیغمبر گزرے تھے ان کے دلوں میں جو آئی تھی، یعنی انسان کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ سوچ کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ انسان کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے اور ان کے کردار میں کس طرح پاکیزگی اور شرافت پیدا ہو۔ تو یہی مطلب تھا کہ انسان کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے اور کیسے ہر ایک کردار میں پاکیزگی، شرافت پیدا ہو، یعنی کہ بے ایمانی جو دنیا میں تھی، جو وہ دیکھ رہے تھے اپنے خالوں سے، وہ چاہ رہے تھے کہ کیسے ان کو معاشرے سے دور کیا جائے، لیکن یہ زمانہ تیاری کا تھا، لیکن تب وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کچھ کر پاتے۔ سیرت کے نقوش کو تربیت دینے اور اجاگر کرنے کا تھا، سیرت کے نقوش کو تربیت دینے اور اجاگر کرنے کا تھا یہ زمانہ۔ تب ان کو اپنی سیرت کو نکھارنا تھا، اپنے آپ کو سوسائٹی میں پیش کرنا تھا۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم کسی سوسائٹی کے اوپر چینج لانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ چینج اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ وہی ساری چیزیں تھیں، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نقاش کو چینج کرنا تھا، اپنے دل کو اجاگر کرنا تھا، پھر وہ دنیا کو سمجھاتے، دنیا کو دیکھنے اور انسانوں کے برتنے کا تھا۔ اب یہ وقت تھا ان کے لیے دنیا کو پرکھنا، دنیا کو دیکھنے کا وقت تھا۔ ابھی اعلان کا پیغام پہنچانے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو وہ والا جو آرڈر تھا وہ موصول نہیں ہوا تھا، ابھی وہ ایک زندگی جی رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی جو تھی وہ پہلے سے ہی روشناس تھے ہر ایک علوم سے، لیکن ابھی ان کو کچھ وقت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پرکھنے اور دنیا کی جہالت اور اصلیت کو سمجھنے کا۔ اس لیے انہوں نے تجارت کا شغل اختیار کیا۔ اب وہ بھی جب چچا بار بار تجارت کرنے جاتے تو وہ خود بھی تجارت کا شغل جو تھا، مطلب کام جو تھا، انہوں نے بھی اب تجارت کرنا شروع کی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ جس میں مفید مطلب تجربے حاصل ہو سکتے تھے، اور یہی تھا کہ ان کو ایکسپیرینس ہوتا کہ کیسے دنیا پرکھنی ہے، کہاں کہاں جانا ہے، اپنے دم پہ کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کی پرکھ ان کو اس دور سے آتی ہے۔ اس لیے انہوں نے تجارت کا شغل ہی اختیار کیا جس میں مفید مطلب تجربے حاصل ہو سکتے تھے۔ ان کے پاس دولت نہ تھی، لیکن نوجوانی ہی میں ان کی دیانت، امانت اور سمجھداری کا شہرہ پھیل چکا تھا۔ حالانکہ ان کے پاس اپنی دولت تو بالکل بھی نہ تھی، لیکن نوجوانی میں ہی ان کی دیانت، امانت داری اور سمجھداری کا شعور جو تھا پھیل چکا تھا۔ آئی بات سمجھ؟ شاباش۔ اس شہرت سے متاثر ہو کر عرب کی ایک شریف اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام ان کے سپرد کر دیا۔ پیارے بچوں، یہ شرافت جب ان کی دیکھی تو ایک بیوہ خاتون سے مراد ایک ایسا لفظ ہوتا ہے، ایک ایسا بیوہ خاتون سے مراد وہ عورت جس کا خامد جو ہوتا ہے مر گیا ہو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو بیوہ عورت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت جس کا خامد مر چکا ہو، نے ان کو اپنی تجارت کا انتظام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ بڑی مالدار عورت تھیں اس وقت کی، ٹھیک ہے، تو ان کا نام جو تھا حضرت حدیجہ تھا، حتیجہ۔
اپنی تجارت کا انتظام ان کے سپرد کیا، اب ان کو دے دیا کہ آپ ہماری تجارت کرو، نفع کماؤ، ہم کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اس فرض کو انہوں نے ایسی ایمانداری، سلیقے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا کہ اس مختلف خاتون بی بی خدیجہ نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو کہا جاتا ہے کہ جب اس خاتون نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار ہیں تو اس نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی، کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ مبارک رشتہ آئندہ 25 برس یعنی ان کے انتقال تک قائم رہا۔ ٹھیک ہے بچوں، کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ جو تھا برابر ان کے انتقال تک، حضرت خدیجہ کے انتقال تک برابر چلتا رہا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طرح انہیں خاندانی زندگی کے آداب اور شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کی عملی مثال پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ اس طرح ان کو خاندانی زندگی کیسے جی جاتی ہے، آداب زندگی کیسے ہوتے ہیں، شرافتوں کو کیسے برتا جاتا ہے، کیسے دنیا کے سلیقے جیے جاتے ہیں، اور دنیا کے سامنے عملی مثال کیسے بننے کا موقع کیسے پیش کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنے اور پرکھنے کا حاصل ہوا۔ اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں اس وقت ان کی ایک پوزیشن ایسی تھی، ایک مطلب اس حالت میں وہ تھے اب کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو اب دیکھ لیے تھے، کاروبار کا تجربہ حاصل کیا تھا، اپنی شرافت، دیانت، مروت، انسان دوستی، ہمدردی کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گر کر لیا تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کہا جاتا ہے کہ کاروبار کا جب تجربہ حاصل کیا تو اپنی شرافت، دیانت اور مروت، پیارے بچوں مروت سے مراد ہوتا ہے ہمدردی، رعایت، اخلاقی اور انسانی برتاؤ۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ انسان دوستی، آپ کو معلوم ہے مطلب انسانوں سے دوستی لگانا، ہمدردی، محبت پھیلانا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گر کر لیا۔ ان کی ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے گزری تھی اور انہوں نے اس میں کوئی کمزوری، کوئی جول نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے دوستوں اور دشمنوں، مخالفوں نے سب نے انہیں اتفاق رائے کے ساتھ صادق اور امین کا خطاب بھی دیا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے اس کردار کی وجہ سے، اس طرح کے برتاؤ کی وجہ سے، اس ایمانداری کی وجہ سے جو دوست تھے، جو اقارب و رشتہ دار تھے، ان سب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی کہ امین کا خطاب دیا۔ وہ ان کی سچائی کے قائل تھے، مطلب ماننے والے تھے، وہ مانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے تھے۔ ان کی سیرت و کردار کی بلندگی کے گواہ بھی تھے، مطلب یہ مانتے تھے کہ وہ کتنا بلند ہیں، اور ان کا کردار کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ اہل وطن کو اس نوجوان سے بہت سی امیدیں تھیں، وہ اسے اپنا قائد اور لیڈر ماننے کو تیار تھے، وہ اسے اپنا قائد بنانا چاہتے تھے وطن والے، اور لیڈر بھی ماننے کو بالکل تیار تھے، مطلب اپنا رہبر بھی ماننے کو تیار تھے۔ ان کے پاس اس وقت کیا کچھ نہ تھا، عزت، نیک نامی، دولت، خاندانی زندگی کی آسائش اور آرام کی زندگی گزارنے کی توقع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی تھی جب ان کے پاس عزت تھی، نیک نامی بھی تھی، دولت بھی تھا، خاندانی زندگی کی آرام و آسائش بھی تھی، زندگی گزارنے کی توقع، بے شک یہ سب چیزیں تھیں، ایک معنی میں آرام بھی نصیب تھا، لیکن اگلے پیج پہ ہم جاتے ہیں، اطمینان نہ تھا۔ اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ جو اطمینان ہوتا ہے، یہ دل کی تسکین معنی یعنی کہ دل کو جب تسلی ہوتی ہے نا کہ آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہو تب ملتا ہے، اور روح کی مسرت جب آپ کا روح خشک ہو، آپ خوش ہوں اندر سے، تب حاصل ہوتا ہے، جس کا سر چشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفت الہی اور خدمت خلق ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کہا معرفت الہی سے مراد ہے خدا شناسی، ٹھیک ہے بچوں، اور قلب صافی سے مراد ہے پاک و صاف قلب ہونا، ٹھیک ہے بچوں۔ آلریڈی یہ معرفت الہی اور یہ جو دو لفظ ہیں ان کے اوپر سوالات بھی آنے والے ہیں، تو ان لفظوں کو ہم وہیں پر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ معرفت الہی کس سے مطلب یہ اسے کیا کہتے ہیں۔ معرفت الہی کے جو معنی ہوتے ہیں خدا شناسی ہے، یا خدا کو پہچاننا۔ خدا کو پہچاننے کے لیے عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اور خدمت خلق سے مراد عوام ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ ایک اہم صفت ہے۔ اس سے مراد ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، خدائی محلوق کی
کردار سازی کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ان کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جانا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ دو کام جو تھے، معرفت الہی اور خدمت خلق، اس قلب صاف کو حق کی تلاش تھی اور معرفت الہی کی لگن، ساتھ ہی انہیں یہ فکر تھی کہ یہ دنیا جس میں بے شمار مرد اور عورتیں زندگی کے اعلیٰ تقاضوں اور قدروں سے ناآشنا جانوروں کی جیسی زندگی، جانوروں کی سی بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس قلب صافی کو حق کی تلاش تھی۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ قلب صافی سے مراد ہوتا ہے پاک دل، قلب صاف، قلب سے دل مراد ہوتا ہے، صافی سے مراد صاف دل کی تلاش تھی، اور معرفت الہی کی لگن اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور حقیقت دنیا کو پہچاننا، یہ اس کی لگن تھی۔ ساتھ ہی میں ان کو یہ بھی فکر تھی کہ دنیا میں جس میں بے شمار مرد اور عورتیں زندگی کے اعلیٰ تقاضوں اور قدروں سے ناآشنا ہیں، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح خالق کائنات کی مشیت کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ مشیت سے مراد ہے مرضی، خواہش، ارادات، یہ ساری چیزیں، قسمت، تقدیر، ٹھیک ہے بچوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہو، کہ کوئی آدمی کیسے خود سے اٹھ کے اپنی مرضی مطابق کی زندگی جی سکتا ہے، تو یہاں پہ کائنات کی مشیت جو ہے کی تکمیل کر سکے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو اس کی مرضی ہو اس کے مطابق اپنی زندگی جگانا، مشیت سے مراد مرضی ہوتی ہے۔ اس گپ اندھیرے میں چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ پیارے بچوں، یہ اندھیرا جہالت کا اندھیرا تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ لائٹ بجھ گئی تھی یا سورج نہیں اگ رہا تھا، یہ جہالت کا اندھیرا تھا۔ ہر طرف بے ایمانی، ریاکاری، جوا کھیلنا، شراب عام تھی، ٹھیک ہے بچوں؟ اپنی کٹیا میں چراغ جلا کر بیٹھ جانے سے اس جذبہ اصطلاح و خدمت کی تشویق کس طرح ہو سکتی تھی؟ اب کوئی آدمی اچھی سوچ لے کر بیٹھا ہو لیکن اپنے گھر میں بیٹھا ہو، باہر کسی کو بتائے نا، تو کیا یہ حق تلفی نہیں ہوگی؟ کیا یہ حق ادائیگی ہے؟ تو بالکل نہیں ہوئی نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تلفی جو تھی وہ تو بالکل نہیں کرنی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کام؟ اپنی کٹیا میں نہیں رہے، اپنے گھر میں نہیں رہے، اپنے جھونپڑے، کٹیا سے مراد جھونپڑا ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اس جذبہ اصطلاح و خدمت کی تشفیق کس طرح ہو سکتی تھی جو ان کو بے چین رکھتا تھا؟ ان کو ہر وقت دھن تھی کہ کس طرح اپنے ہم جنسوں کو، یعنی کہ یہ میری طرح رہنے والے جو انسان ہیں، سیدھے اور سچے راستے لگائیں، جس سے وہ بھٹک گئے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے عرب کی اس وقت کی جہالت، تو ہمیشہ اس فکر و خیال میں رہتے تھے کہ کیسے ان سارے لوگوں کو ہم صحیح اور سچے راستے پر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ تو پیارے بچوں، اس میں جو توضیحات ہیں تھوڑا سا ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ دیے گئے مضمون انسان کامل میں خواجہ غلام السعدی نے پیغمبر اسلام کی جو زندگی کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں، زائداً 1400 سال پہلے عرب کی ساری دنیا کی جو تھی جہالت اور گمراہی کی، یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو لیسن میں بتا دی ہیں۔ اب الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ قریش عرب کا ایک ذی عزت قبیلہ کہا جاتا ہے۔ انسان کامل، ویسے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ ہوتا ہے، جوت سے مراد روشنی ہے، انتقال وفات پانا، ولایت سے مراد ولی ہونا، سرپرستی، ہونہار سے مراد وہ جس میں لیاقت ہو، قابلیت ہو، گرد و پیش آس پاس معلمین ہوتا ہے، عالم، خادی ہدایت کرنے والا، شہرت، چرچا، بیوہ خاتون وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، مروت، لحاظ، رعایت اخلاقی، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد آتے ہیں الفاظ جھول، ڈھیلا پن، صادق سے مراد سچا ہوتا ہے، امین سے مراد امانت دار، معرفت الہی، معرفت اللہ، خدا شناسی، قلب صافی سے مراد صاف دل، ناآشنا سے مراد اجنبی، ٹھیک ہے؟ مشیت سے مراد خواہش، مرضی، تشفی سے مراد تسلی، تسکین، گپ اندھیرے سے مراد بہت زیادہ تاریک مراد ہے، اور جاہلیت وہ کیفیت گمراہی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہوتا ہے ہمارا ویڈیو مکمل۔ پیارے بچوں، ہمیں بہت محنت لگتی ہے ویڈیوز بنانے میں، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں چینل کو شیئر کریں دوستوں میں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم بات کریں گے اس لیسن کے درسی سوالات اور ان کے جوابات کے اوپر۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔